سامعین گرامی قدر، نبی نے کہا اگر میرے حسین کی تمہیں ضرورت پڑے، کہیں پڑ جائے، کسی موڑ پہ مشکل آ جائے، تو میرے حسین کو یاد رکھنا، کیونکہ نبی میرے ساتھ کے آل محمد کا فرمان نشان ہے، صلوات بواز بلند۔ میرے ساتھ کے آل محمد فرماتے ہیں میرے نانا رسول 124 بار معراج پہ گئے، جب بھی گئے یہ پیغام لے کے آئے، میں آخری نبی ہوں، میرے پہ نبوت تمام ہو گئی ہے، میرے بعد امامت شروع ہے، میرے بعد جہاں مرضی چلے جانا، یاد رکھنا دو چیزیں نہ چھوڑنا، قرآن نہ چھوڑنا، اہل بیت نہ چھوڑنا، اگر تم ان کے بغیر چلے یاد رکھنا جہاں مرضی بھٹکتے رہنا، جہاں مرضی پھرتے رہنا، نہ تمہیں قرآن جیسی ہدایت ملے گی، نہ علی جیسا ہادی ملے گا۔ محترم سامعین گرامی قدر، موالیان حیدر قرار، نبی نے بتائی ہے حسین کی عظمت، حسین کی فضیلت، تو آؤ میں ایک جملے میں آپ کو بتلاؤں تو ذکر مصاحب۔ چل گیا بسم اللہ بھائی 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 سیدھا ہو گیا بیٹھ، ادھر ہو گیا بیٹھ، سلوات بابا سے بولا۔ نبی نے بتائی حسین کی عظمت، مدینے کا شہر ہے اور کم سن ہے تیرا اور میرا مرشد حسین۔ حسین چلتے ہیں مدینے کی گلیوں میں، ایک یہودی کی دکان ہے، یہودی کی دکان آتی ہے، جیسے حسین کا گزر ہوتا ہے اپنے گھر واپسی میں کیا کرتا ہے، اپنا مال سمیٹتا ہے، حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اب حسین نے ایک دن دو دن دیکھا، دن گزرتے گئے، حسین محسوس کرتے گئے۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، موالیان حیدر قرار، سادات و غیر سادات، بالآخر وہ دن آیا، چلا اپنی حسب عادت، حسب معمول، سامان کو سمیٹا، دکان بند کی، حسین کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ بالآخر حسین مڑے، اس کی طرف دیکھا، دیکھ کے جملہ میری طرف، اس کی طرف دیکھ کے کہا تو پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہے، آجا میرے برابر آجا۔ توجہ نہیں کی، جو اس حسین کے برابر جبرائیل کھڑا ہو آ کے نہیں کھڑا ہو سکتا، حسین اس یہودی کو کہہ رہا تھا میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے، میرے برابر آ کے کھڑا ہو جا۔ اب خطبہ، بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم سامعین گرامی کا بس آخر جملہ، حسین نے پوچھا، اب گفتگو شروع ہوئی، گفتگو شروع ہونا تھا، حسین نے پوچھا تو کیوں آتا ہے میرے پیچھے؟ اس نے کہا مولا میں ہوں ذات کا مذہب کا یہودی، مولا جہاں سے آپ گزرتے ہیں رستے میں آتی ہے یہودیوں کی بستی، میں یہودیوں کی خصلت سے نیت سے واقف ہوں،
اب چلتے چلتے گفتگو جب شروع ہوئی محلہ بنو ہاشم میں وہ بندہ داخل ہوا. جیسے ہی داخل ہوا اس نے محسوس کیا میں تو محلہ بنو ہاشم میں داخل ہو گیا, زندگی میں داخل ہو نہ سکا. کہا مولا مجھے معاف کرنا, مجھے تیری گفتگو میں اتنا میں مگن ہو گیا تھا, اتنا کھو گیا تھا, مجھے نہیں پتا چلا تھا میں محلہ آ گیا, مولا مجھے معاف کرنا. حسین کی آواز ہی فلاں ابن فلاں گھبرا نہیں, جسے ہم اجازت دے وہ آ سکتا ہے, جسے ہم اجازت دے وہ آ سکتا ہے. تو پتا چلا جبرائیل کیوں کہتا تھا مجھے اجازت نہیں ہے. اب حسین گھر کے اندر داخل ہوئے, حجاب اللہ سے ملاقات ہوئی, اماں کو سلام کیا, اماں نے سلام کا جواب دیا. اماں کو جب پورا واقعہ بتایا, اگر میں واقعہ پڑھنے لگ جاؤں ٹائم بہت ہو جائے گا, بس آخر جملہ, اماں میرے ساتھ ایسے ہوا. اب حجاب اللہ کے ہاتھ اٹھے, کہا اللہ تیرا محافظ ہو. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے نا حسین کی اماں کی, اس یہودی کے لیے, کہا اماں وہ مسلمان نہیں ہے, وہ یہودی ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ اماں وہ قرآن نہیں پڑھتا. کہا پھر کیا ہوا؟ اماں وہ نماز نہیں پڑھتا. کہا پھر کیا ہوا؟ اماں وہ روزے نہیں رکھتا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اماں وہ زکات نہیں دیتا. کہا پھر کیا ہوا؟ تیرے سے محبت تو کرتا ہے. پتا چلا دین کو جاننے کے لیے, دین کو پہچاننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں, صرف انسان ہونا ضروری ہے. تو یہ حسین کی اس واقعے نے بتا دیا. یاد رکھنا حسین کا در وہ در ہے نہ جہاں پہ حسب کی قید ہے, نہ نسب کی قید ہے, نہ مذہب کی قید ہے, نہ مسلک کی قید ہے. جس کا وارث کل بھی حسین ہو, آج بھی حسین ہو, وہ کل بھی زندہ باد تھا, وہ آج بھی زندہ باد ہے. تو میرے محترم سامعین گرامی قدر, حلقے میں اٹھتے ہوئے ماتم, یاد رکھنا کہ ہر ماتم ہاتھ کے لیے اٹھتا نہیں, کیونکہ ہر ہاتھ کو اللہ نے اس قابل بنایا ہی نہیں. عزادارو یاد رکھنا آج ماتمی حلقہ بناتے ہیں, یہ حسرت ہے اس بہن کی جو 70 قدموں سے دیکھتی رہی بھائی کو ذبح ہوتا. عزاداران حسین, شہادت مولا حسن کی بھائی آپ کو سنیں گے. بس چند دن رہ گئے ہیں میری اس بادشاہ کی شہادت میں, جس کو اتنا امیر تھا میرا یہ بادشاہ, اتنا شریف تھا میرا بادشاہ, کسی کو کچھ کہتا نہیں تھا. جتنا شریف تھا امت نے اتنا ہی مارا ہے. عزاداران حسین, جب روز محشر کا دن ہوگا نا, تو تیری نبی کی بیٹی تشریف لائے گی خدا کے دربار میں. خدا تمام انبیاء کو حکم دے گا پردہ کرو. سیدہ آ گئی, یہاں تک کہ علی کو بھی حکم ملے گا, سرتاج کو بھی حکم ملے گا, علی پردہ کر. سیدہ, خدا کی آواز ہے کہ سیدہ پوچھ اپنے خدا سے کیا پوچھنے آئی ہے. اس وقت سیدہ کہے گی اللہ میں تجھ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں, میرے حسن اور حسین کا قصور کیا تھا؟ ایک کے جنازے پہ تیر تھے, ایک کا جنازہ تیروں پہ تھا. رونے والوں 28 سفر کا روز تھا. آپ کو پتا ہے 28 سفر کے روز بطول آپ سے ایک پرسہ نہیں لینے آئے گی قبلہ, 2 پرسے لینے آئے گی, ایک اپنی یتیمی کا, ایک اپنے بیٹے حسن کا. قبلہ پڑے گی مولا حسن کی شہادت, میں سناؤں گا مولا رسول پاک کی شہادت. عزاداران حسین, آخری وقت ہے تیری اور میرے رسول کا. رسول نے کہا کاغذ قلم دو, میں ایسی تحریر لکھ دوں میرے بات کو بنانا. وہ ایک گستاخ اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے. رسول نے کہا نکل جا میرے دربار سے. اتنے میں رسول رونے لگے. رسول کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے, سامل کا بادل تھا. اتنے میں پنجتن تشریف لائے. جب سیدہ نے دیکھا نا بابا کو روتے ہوئے, کہا بابا رو کیوں رہا ہے؟ کہا میری امت مجھے گمراہ ہوتے نظر آ رہی ہے. بس اتنا سنتے ہی اس نواب کربلا آگے بڑھے, کہا نانا تیری امت کو بچانے کی خاطر, تیرے دین کو بچانے کی خاطر حسین اپنا غازی دے دے گا. کہا پھر بھی نہ بچا, کہا اکبر دے گا, کہا پھر بھی نہ بچا, کہا اصغر دے گا, پھر بھی نہ بچا. بس حسین یہ کہتے جا رہے تھے, نانا ہر جواب میں یہ کہتے جا رہے پھر بھی نہ بچا. کہا میں زیر خنجر سڑ دوں گا, کہا پھر بھی نہ بچا. اب حسین ہو گئے خاموش,
چھوٹی سی شریکت الحسین، حسین کے حصے کی بھائی وال بہن آگے بڑھی۔ ملکہ شام کہتی ہے نانا اگر تیرا دین بھائی سے نہ بچ چکا میں حاضر ہوں، میری چادر حاضر ہے، میں حاضر ہوں، شام کے بازار حاضر ہے۔ حضرت حسین اتنے میں جناب جبرائیل آئے، ہاتھ میں کفن لے کے آئے، کفور لے کے آئے۔ اب نبی نے کفن علی کو بھی دیا، سیدہ کو بھی دیا، حسن کو بھی دیا، سب کو دیا۔ لیکن جب سب سے نبی فارغ ہو گئے نا، سیدہ نے کہا نانا آپ نے کفن مجھے بھی دیا ہے، علی کو بھی دیا ہے، حسن کو بھی دیا ہے، لیکن حسین کو کفن کیوں نہیں دیا؟ کہا بیٹی کفن تو ان کو دیا جاتا ہے جنہیں کوئی کفن پہنانے والا ہو، حنود تو ان کو دیا جاتا ہے کوئی کسے حنود لگانے والا ہو۔ کہا میرا یہ وہ غریب بیٹا ہے جس کا لاشا 3 دن تک دھوپ میں پڑا رہے گا، امت گھوڑے بگاتی رہے گی، لاشا لٹ جائے گا۔ حضرت حسین نبی نے کہا تھا میرا حسن امیر ہے، میرا حسین غریب ہے۔ حضرت حسین یہ بھی 28 سفر تھی، وہ بھی 28 سفر تھی۔ جب حسین کے نانا کا انا للہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون روح پرواز کر گئی نا، جب حسن کا جنازہ ہوا تیروں میں بوست، کافی دیر تک ان کی اماں بھائی کے لاشے کو گلے لگا کے روتی رہی۔ اللہ جانے ان کی اماں کو جملہ کون سا وقت یاد آیا، ایک دفعہ ان کی اماں نے امیر کے لاشے کو چھوڑا، امیر سے آ کے جگڑ گئی۔ اماں فضہ نے پوچھا، کہا حسن کا جنازہ تو تیروں میں بوست ہے، حسین کے جسم میں کوئی خراش نہیں ہے، حسین کے جسم میں کوئی زخم نہیں ہے، تو حسین سے کیوں لپٹ گئی ہے؟ کہا اماں فضہ یاد کرو جب میرے نانا کا آخری وقت تھا، میرے نانا نے کہا تھا میرا حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ کہا اماں میں سوچ رہی ہوں جس امت نے امیر کے لاشے کا یہ حال کیا، اللہ جانے غریب کے لاشے کا کیا حال ہو۔ ایک بار اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں، مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ۔ کافی سارے احباب تشریف فرما ہیں، محمد و آل محمد پہ درود بھیجنے سے عمر لمبی ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس لیے زحمت سمجھ کے نہیں، رحمت سمجھ کے بآواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب السماوات و رب الارض و رب العالمین، ولا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم
ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم وغیبتهم وعظمتهم وشفاعتهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعطشهم اجمعین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: القرآن مع علی وعلی مع القرآن. مل کے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. پروردگار عالم سے دعا ہے کائنات کا خالق و مالک اللہ ہماری اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ جتنے احبابی دور و نزدیک سے چل کے اس فرش عذاب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے تشریف لے کے آئے، خداوند قدوس ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے. پروردگار جتنے حاضرین مجلس ہیں، ذاکرین مجلس ہیں، اور بالخصوص میرے بھائی جتنے بانیان مجلس ہیں، پروردگار ہم سب کی عزت میں، رزق میں، بخت میں، توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا اس جگہ پہ، اس نگر میں اس ذکر کو تاظہور امام زمانہ علیہ السلام آباد و شاد فرما. جتنے حاضرین مجلس ہیں پروردگار ان کی تمام حاجات کو پورا فرما، اور اپنی آخری حجت دوران منتقم خون حسین وارث ذوالفقار وارث ذوالجناح امام برحق کے ظہور میں تاجیل فرما. یقیناً آپ سب کے دلوں میں آپ کی بہت ساری دعائیں ہوں گی، اور یہ بہت بڑا دربار ہے، عزت والا دربار ہے، عزت والا ذکر ہے، پاک خاندان کا پاک تذکرہ ہے، اور اس دربار میں یقیناً آل محمد کے وسیلے سے ان کے صدقے میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. آپ کے دلوں میں آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ کس کس کے دل میں کیا ہے، میں سب کے دلوں کے حالات سے واقف نہیں، لیکن جس کا ذکر ہے وہ سب کے دلوں کے حالات سے واقف ہے. اپنی اپنے مشکل سے مشکل دعائیں اپنے اپنے ذہنوں میں، اپنے اپنے دلوں میں رکھیے. مل کے باجماعت ہو کے بآواز بلند سارے ایک مرتبہ درود ایک ایسا پڑھیں کہ سب کی دعائیں قبول ہو جائیں. اللہم. اجازت ہے جی بات شروع کی جائے. آج صفر المظفر کی 23 تاریخ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے امام حسین علیہ السلام کا، امام مظلوم کا چہلم گزرا ہے، اور آپ نے سوشل میڈیا پہ اور گلیوں میں، بازاروں میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میرے مولا حسین علیہ السلام اس کی جزا دیں گے کہ جو بازاروں میں نکل کے جنہوں نے حسین علیہ السلام کے ذکر کو بلند کیا، جنہوں نے حسین کے تذکرے میں شرکت کی، جو حسین کے ذکر میں شامل ہو گئے، آپ سارے احباب جو بازاروں میں نکل کے یا حسین کی صدا بلند کرتے ہو، آپ نے جو 2 دن پہلے پوری کائنات کا کوئی ملک ایسا نہیں تھا، پوری کائنات کا کوئی شہر ایسا نہیں تھا، کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا، کوئی گلی ایسی نہیں تھی، کوئی بازار ایسا نہیں تھا، کوئی چوک ایسا نہیں تھا جہاں یا حسین کی صدا نہ گونج رہی ہو. ہر جگہ پہ یا حسین کی صدا گونج رہی تھی. اگر آپ تصدیق کریں گے، ہاتھ بلند کر کے حسین علیہ السلام کو سلام کریں گے، یقیناً اجر بھی میرے مولا حسین عطا کرنے والے ہیں. یا حسین کی پاک والدہ گرامی یہ قدر آپ کو اجر عطا کریں گی کہ جو آپ پوری کائنات میں نکل کے اپنے بازاروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے چوکوں میں کھڑے ہو کے یا حسین کی صدا بلند کرتے ہو. یہ جو یا حسین سارے شیعہ سنی مل کے یا حسین کہتے ہیں، اور چہلم پہ شیعہ سنی کا فرق مٹ گیا تھا. سارے شیعہ سنی حسین کے نام پہ جو متفق ہو گئے تھے، متحد ہو گئے تھے. آپ کے اسی اتحاد کو دیکھ کے کل کا یزید بھی پریشان تھا. بولو یار تھوڑی سی عمل فرمائیں. آج کا یزید بھی پریشان ہے، کل کا یزید بھی پریشان تھا، آج کا یزید بھی پریشان ہے. نہیں سارے بندے شامل نہیں ہو سکے، میں سب کو دعوت و فکر دیتا ہوں. اگلے فکر میں سارے ہاتھ بلند کریں گے. کل کے یزید کا مسئلہ وجود حسین تھا، آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے. کل کا یزید وجود حسین مٹانا چاہتا تھا، مولا سلامت رکھے. آج کا یزید ذکر حسین مٹانا چاہتا ہے. کل کا یزید حسین کا وجود ختم کرنا چاہتا تھا.
آج کا یزید حسین کا ذکر ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ جو سارے شیعہ سنی مل کے اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے بازاروں میں نکل کے چوکوں میں کھڑے ہو کے یا حسین کی صدا بلند کرتے ہیں، ہم حسین والوں کو بھی وعدہ ہے، ہر وقت یزید سے ہمارا وعدہ ہے کہ تم سارے یزید اپنے اپنے باپ کو بھی ساتھ لے کے آ جاؤ، قیامت تک حسین کا ذکر روک نہ سکے گا۔ سبحان اللہ، سلامت رہے، آباد و شاد رہے، مولا کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، مولا عزت میں، رزق میں، برکت میں، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ حسین کا ذکر اتنا بلند ہے، حسین کا ذکر کوئی روک نہیں سکتا، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، اور یہ جو آپ فرش عزا پہ تشریف فرما ہے، ہم نے اپنی مرضی سے یہ فرش نہیں بچھایا۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ زحمت فرمائے بھائی، سارے میری طرف دیکھتے رہیں گے بھائی، ادھر ادھر نہ دیکھو، میں سمجھ رہا ہوں کہ جیسا ماحول ہے مجلس کے، سارے میری طرف دیکھو، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ 35 منٹ آپ کو زحمت دینی ہے، میری طرف متوجہ رہیں گے تو دو جملے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ علوم آل محمد کی ترجمانی کرتے ہوئے، آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کی جھولیوں میں بڑی تیزی کے ساتھ ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرا اور آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، اور اس کے بعد ماتمداری بھی ہے، تابوت میرے مولا آئے گا، دو چار جملے سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ میرا اور آپ کا آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فرش مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو فرش پہ آپ آئے ہیں، یہ جو فرش ہم نے بچھایا ہے، یہ فرش ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بچھایا، یہ کسی کی دعاؤں کا اثر ہے۔ مولا سلامت رکھے، سارے بولو بھائی میرے ساتھ، یہ کسی بی بی کی دعاؤں کی وجہ سے فرش بچھایا جاتا ہے، اور آج کی روایت یہ ہے 1400 سال سے حسین کے ذکر کے لیے فرش بچھایا جا رہا ہے۔ آئمہ کی سنت ہے، ہمارے آئمہ یہ فرش بچھاتے آ رہے ہیں، آئمہ سے ہماری طرف یہ منتقل ہوا ہے، یہ رسول اللہ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ سیدہ زہرا، آپ کو یاد ہے نا کہ رسول اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ فرمایا تھا کہ اللہ میری امت میں سے ایک ایسی قوم پیدا کرے گا، جاگو بھائی، جس کو فخر ہے وہ قوم ہونے پہ فخر ہے، اللہ میری امت میں سے ایسی قوم پیدا کرے گا جو حسین کا تذکرہ کرتی رہے گی، جو حسین کا ذکر کرے گی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو آپ فرش مجلس پہ آگے بیٹھتے ہو نا، اس فرش کو معمولی فرش نہ سمجھنا، فخر کرو کہ میرے اللہ نے آپ کو حسین کے ذکر کے لیے چنا ہوا ہے، آپ حسین کے ذکر میں آگے آپ وہاں پہ آگے بیٹھتے ہو۔ نہیں، میں جملہ بدل دیتا ہوں، پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ایک بار ہمیں پھر مجلس کے فرش میں بلا کے نبیوں کے برابر میں بیٹھنے کا موقع عطا کیا ہے۔ سلامت رہے، آباد و شاد رہے، مولا سلامت رکھے۔ توجہ ہے بھائی آپ کی؟ یہ جو فرش مجلس پہ آپ بیٹھتے ہیں، اس کا اجر کیا ہے؟ فضول نہ سمجھنا، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے، میں سب کا احترام کرتا ہوں، سب کی عزت کرتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو فرش مجلس ہم بچھاتے ہیں، یہ جو حسین کی صف عزا بچھاتے ہیں، اسے کبھی فضول نہ سمجھنا، اسے کبھی عبث نہ سمجھنا۔ یہ فرشتوں کے آنے کی جگہ ہے، یہ رسولوں کے آنے کی جگہ ہے، اور جو آپ فرش پہ آگے بیٹھ جاتے ہو، تب پتہ چلے گا جب مر کے قبر میں چلے جائیں گے۔ اس فرش کی اہمیت کا پتہ تب چلے گا۔ نہیں، آپ سمجھے نہیں ہے، میں اپنے فکر کا اضافہ کرتا ہوں تاکہ سارے شامل ہو جائیں۔ میری طرف دیکھو بھائی، آپ نے مشہور جملہ سنا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، جب بھی کوئی جاتا ہے سجدہ دعا کریں گے وہ خالی ہاتھ جاتا ہے۔ میں ممبر پہ دو علموں کے درمیان کھڑے ہو کے بڑے دعوے کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا، اس دنیا سے ساری کائنات خالی ہاتھ جاتی ہوگی، حسین والے خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، زندہ و سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ نہیں، ابھی فکرہ ادھورا ہے، فکرہ کامل ہوگا۔ یہاں سے لے کے آخری حسینی تک سارے میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ہر ایک کا ہاتھ بلند ہوگا۔ ہمیں فخر ہے، ہم ہاتھ پہ بیٹھنے والے ہیں، ہم قرآن پہ بیٹھنے والے ہیں، ہمیں فخر اس بات پہ ہے۔ ہم ہاتھ پہ اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم ابو تراب کے ماننے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، ابو تراب کے ماننے والے ہیں۔ ارے ہم ابو تراب کے ماننے والے اس لیے ہیں، آپ کو پتا ہے نا کہ یہ مشہور جملہ ہے کہ جو انسان جس مٹی سے بنایا جاتا ہے اسی مٹی میں دفنایا جاتا ہے، ایسا ہے نا، اسی مٹی میں واپس جاتا ہے۔ میرے معصوم کا جملہ سنو، میرے معصوم نے فرمایا جو ہم
محبت کرتا ہوگا وہ کائنات کے جس کونے میں بھی دفن ہو فرشتے نکال کے اسے حرم حسین میں کربلا لے کے جاتے ہیں. سلامت رہے آباد و شاد رہے. بھائی کربلا سے اچھی مٹی تو کسی جگہ کی بھی نہیں ہوتی. کربلا کی مٹی تو سب سے افضل مٹی ہے. جس مٹی میں حسین کا لہو شامل ہو جائے, جس مٹی میں عباس علی اکبر اور قاسم کا لہو شامل ہو جائے, اس مٹی کی عزت اور مقام و مرتبہ کیا ہوگا. میں نے جملہ کہا کہ ساری کائنات کہتی ہے کہ جانے والا اس دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے. ہمیں فخر اس بات پہ ہے کہ ہم نے اس خاندان کو مانا ہے کہ ساری دنیا جب خالی ہاتھ جاتی ہے حسین والا خالی ہاتھ نہیں جاتا. میں نے ایسے ہی بات نہیں کرتی, میرے پاس دلیل ہے کہ ساری دنیا خالی ہاتھ جاتی ہے, حسین والا خالی ہاتھ نہیں جاتا. دلیل کیا ہے؟ سارے تائید کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. نہیں, ساری دنیا خالی ہاتھ جاتی ہے لیکن جب حسین والا دنیا سے جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا بلکہ اپنے کفن میں تھوڑی سی خاک شفا چھپا کے. مولا سلامت رکھے, مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. تھوڑی سی خاک شفا چھپا کے ہم اپنے کفن میں خاک شفا لے کے جاتے کہ نہیں بھائی. جتنے چلے گئے آپ نے دیکھا ہوگا ہم خاک شفا اپنے جانے والوں کو دے کے بھیجتے ہیں. جہاں کسی نے میرا ساتھ میں جانا ہے ہم بھی جب جائیں گے خالی ہاتھ نہ جائیں گے, خاک شفا ساتھ لے کے جائیں گے. اب پتہ ہے آپ کو کہ یہ خاک شفا اپنے جانے والوں کے ساتھ کیوں بھیجتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ قبر بند ہوتی ہے, قبر میں فرشتے آ جاتے ہیں. ہم خاک شفا اس لیے دیتے ہیں جانے والے کو کہ جب قبر میں فرشتے آئے تو جانے والا حسین والا خاک شفا کھول کے کہتا ہے اے فرشتوں مجھ سے ادب سے بولنا کیونکہ اللہ نے مجھے اچھی مٹی سے بنایا ہوا ہے. ہماری مٹی خراب نہیں ہے. سلامت رہے, ہاتھ چاہو جو سارے حیدری. اللہ نے ہمیں اچھی مٹی سے بنایا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں اچھی مٹی سے, کیونکہ معصوم نے فرمایا کہ جہاں بھی دفن ہو وہاں جائے گا, جہاں میرے مولا رہتے ہیں وہاں جائے گا. اور دیکھو یہ حسین کی مجلس کا اعجاز ہے, یہ حسین کی مجلس کا معجزہ ہے. پوری کائنات میں جگہ جگہ پہ حسین کی مجالس ہوتی ہیں, جگہ جگہ پہ حسین کے نام پہ صف عزا بچھائی جاتی ہے. اور آج تک کوئی بھی حسین کے ذکر میں آنے والا حسین کے دروازے سے بھوکا نہیں جاتا ہے, بھوکا نہیں جاتا ہے. جو بھی حسین کی مجلس میں آتا ہے حسین اسے ایک طرح کا نہیں 2 طرح کا کھانا کھلاتے ہیں. میرے مولا حسین اتنے کریم ہے کہ ہر آنے والے اپنے مہمان کو, آپ میں سے کوئی بھی کسی ذاکر کا مہمان نہیں, پانی کا مہمان نہیں, براہ راست مہمان ہے حسین ابن علی کا, علی کے بیٹے کا مہمان ہے, سلطان کربلا کا مہمان ہے. اور حسین اپنے مہمانوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا, ہر آنے والے کو حسین 2 طرح کا کھانا کھلاتے ہیں. توجہ فرمائے بھائی, 2 طرح کا کھانا حسین اپنے چاہنے والوں کو, اپنے مہمانوں کو 2 طرح کا کھانا کھلاتے ہیں. ایک کھانے کا نام ہے لنگر, دوسرے کھانے کا نام ہے نیاز. ایک کھانے کا نام ہے لنگر, دوسرے کھانے کا نام ہے نیاز. لنگر اور نیاز میں فرق ہوتا ہے. آپ کہیں گے فرق کیا ہوتا ہے؟ لنگر پکتا ہے دیگوں میں, لنگر پکتا ہے دیگوں میں, نیاز پکتی ہے کڑاہی میں, نیاز کڑاہی میں پکتی ہے. لنگر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لنگر کھا لو جی, لنگر کھا لو جی, لنگر کر لو جی. نیاز کے لیے کھانے کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, نیاز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نیاز آتی ہے برات میں, ایک پلیٹ میں آتی ہے اور کہنے والے کہتے ہیں نیاز چکھ لے جی, نیاز چکھ لے جی, نیاز چکھ لے جی. لنگر اور نیاز میں فرق ہوتا ہے. لنگر دیگوں میں پکتا ہے اور حسین کا معجزہ یہ ہے, لنگر کا اعجاز یہ ہے. بھئی سنو, حسین کے لنگر کا معجزہ دیکھو. حسین کا لنگر اتنا عظیم ہے کہ حسین کے لنگر کے لیے کروڑ پتی بھی جھولی پھیلا لیتا ہے, بڑی قمیض والا بھی جھولی. مولا آپ کو سلامت رکھے. دنیا و آخرت میں رہتے ہیں یوں چین سے, دنیا و
غفرت میں رہتے ہیں یوں چین سے، ہمیں کھانا حسن سے ملتا ہے اور پانی حسین سے۔ جس کے بچے حسن اور حسین کے صدقے میں پل جاتے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ عزیزان گرامی قدر میرے مولا کے چاہنے والوں، لنگر پڑتا ہے دیگوں میں اور کوئی پابندی نہیں ہوتی، جس کا جتنا جی چاہے کھا کے چلا جائے، شیعہ بھی کھا کے چلا جائے، سنی بھی کھا کے چلا جائے، مسلمان آئے تو وہ بھی کھا جائے، کوئی غیر مسلم آئے تو وہ بھی کھا جائے، کوئی پابندی نہیں، جس کا جتنا جی چاہے کھا جائے، کیونکہ حسین کے لنگر میں برکت ہوتی ہے، حسین کے لنگر میں شفا ہوتی ہے، جس کا جتنا جی چاہے کھا کے چلا جائے۔ اور یاد رکھنا، لنگر ہر کوئی کھا سکتا ہے، نیاز ہر کوئی نہیں چکھ سکتا ہے، نیاز ہر کوئی نہیں چکھ سکتا ہے۔ عقیدہ بولنے کا اگلے جملے پہ کہ دیکھو لنگر کھانے کے لیے کبھی کوئی شرط نہیں ہوتی، نیاز ہر کوئی نہیں چکھ سکتا، کیونکہ نیاز چکھنے سے پہلے زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کرنا پڑتی ہے۔ سلامت رہے، آباد و شاد رہے، مل کے بھائی سارے توجہ ہے نا بھائی آپ کی۔ نیاز آپ نے سنا ہے نا، اکثر مجلس میں کہا جاتا ہے نیاز چکھنے سے پہلے مومن کیا کہتے ہیں؟ آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت۔ سارے کہو نا، مل کے کہو بھائی بے شمار، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت۔ ابھی موت کا منظر نظر آ جائے گا، جانا تو سب نے ہے، علی والا دنیا سے پریشان ہو کے نہیں جاتا، علی والا دنیا سے حیران ہو کے نہیں جاتا۔ بھئی آپ نے کسے مانا ہے؟ آپ نے جنتیوں کو نہیں مانا، جنت کے سرداروں کو مانا ہے۔ اعتماد رکھو اپنے مولا پہ، اعتماد رکھو۔ اور یہ جو لفظ ہے، میں نے لفظ استعمال کیا نیاز کے لیے کہ نیاز چکھ لے، ہر جگہ پہ مجلس میں کہا جاتا ہے نیاز چکھ لے، نیاز چکھ لے، نیاز چکھ لے، ایسا ہے نا جی، نیاز چکھ لے۔ یہ لفظ بھی ہم نے خود نہیں بنایا، جیسے ہم نے فرش خود نہیں بچھایا، یہ لفظ چکھنا بھی ہم نے خود نہیں بنایا، یہ قرآنی لفظ ہے۔ لفظ چکھنا قرآنی لفظ ہے۔ آپ سب کو آیت یاد ہے، میں تو اشارہ کروں گا، آپ سارے ترجمہ کر دیں گے۔ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ بھئی اب میں کہہ رہا ہوں، آپ نے ایک نعرہ سنا ہے نا، ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا۔ یہ مجلس حسین کی ہماری درسگاہ ہے، یہ ہمارے ٹریننگ گراؤنڈ کا نام ہے۔ آپ نے مجلس میں بیٹھ کے ہزاروں مرتبہ حسین کی نیاز چکھی ہوگی، بچے بچے نے حسین کی نیاز چکھی ہے، ایک دو بار نہیں ہزاروں مرتبہ آپ نے حسین کی نیاز چکھی ہوگی۔ یہ جو بار بار حسین اپنے چاہنے والوں کو اپنی نیاز چکھاتا ہے، اصل میں حسین تمہاری ٹریننگ کروا رہا ہے، حسین ہماری ٹریننگ کروا رہا ہے۔ پتہ ہے ٹریننگ کیا ہے؟ کیونکہ موت سب کو آنی ہے، جب کبھی حسین والے کو موت آئے گی، اللہ نے کہا ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ جب کبھی حسین والے کو موت آئے گی، وہ مجلس میں اتنی بار نیاز چکھ لیتا ہے کہ وہ موت کو بھی حسین کی نیاز سمجھ کے چکھ جاتا۔ سبحان سلامت رہے، آباد و شاد رہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مل کے بھئی سارے مولا آپ سب کو سلامت رکھے، مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مولا علی والوں کو، حسین والوں کو ان کے گھروں میں آباد و شاد فرمائے، اس ذکر کو آپ کی نسلوں میں قیامت تک آباد و شاد فرمائے۔ جو ہاتھ حسین کی حمایت میں بلند ہوتے ہیں، جو ہاتھ علی کی حمایت میں بلند ہوتے ہیں، علی ہمارا پہلا امام ہے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے ہمیں موت سے ڈر نہیں آتا، شہادت ہماری میراث ہے، ہم شہید ہونے سے نہیں ڈرتے، ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، کیونکہ پوری کائنات میں تصدیق کر دینا ہاتھ اٹھا کے، پوری کائنات میں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہی ایک ایسی قوم ہے جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم مرنے سے نہیں گھبراتے، کیونکہ ہمیں پتا ہے جیسے یہاں حکومت علی کی ہے وہاں بھی حکومت علی۔
مولا سلامت رکھے، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہاں بھی حکومت علی کی ہے، وہاں بھی حکومت علی کی ہے، کیونکہ علی شفاعت کرنے والا ہے، جیسے قرآن سفارش کرنے والا ہے، علی بھی سفارش کرنے والا ہے۔ اسی لیے میرے پیغمبر نے، میرے رسول نے فرمایا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ بھئی اب یہاں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ آپ کو زحمت دینی ہے، آپ اپنا معیار سماعت بلند کریں گے، میں 2 جملے آپ کی جھولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ رسول نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی مع القرآن، القرآن مع علی و علی مع القرآن، علی قرآن جیسا ہے، قرآن علی جیسا ہے، قرآن بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، علی بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں، میرے معصوم امام سے کسی نے سوال کیا تھا، کہا مولا جیسے ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے بھیجا ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے، اللہ نے آپ کے نانا محمد کو کون سا معجزہ عطا کیا؟ جاگیں گے بھائی میری طرف دیکھو، آپ کے نانا کو اللہ نے کون سا معجزہ دیا؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے نانا محمد کو ایک نہیں 2 معجزے عطا کیے ہیں، اور 2 معجزے ایسے ہیں جو قیامت تک زندہ رہیں گے، جب تک نبوت باقی ہے میرے نانا کے 2 معجزے باقی رہیں گے۔ کہ مولا کون سے معجزے ہیں؟ فرمایا اللہ نے ہمارے نانا کو جو 2 معجزے عطا کیے، ایک کا نام قرآن ہے، دوسرے کا نام حیدر قرآن۔ سبحان اللہ، سلامت رہے، آباد و شاد رہے، حیران ہو کے نہیں۔ ہاتھ بلند کرو، رزق حلال کرو، چلیے مواد پکر حیدر، سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ بھئی 2 معجزے ہیں رسول اللہ کے، قرآن بھی مصطفیٰ کا معجزہ، قرآن بھی میرے نبی کا معجزہ ہے، علی بھی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ 2 علموں کے درمیان کھڑے ہو کے عرض کر رہا ہوں، قرآن بھی رسول اللہ کا معجزہ ہے، علی بھی رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ اب چونکہ 2 معجزے رسول اللہ کے معجزے ہیں، 2 معجزے مصطفیٰ کے معجزے ہیں، اور 2 قیامت تک زندہ رہیں گے، اس لیے لازم تھا کہ 2 کا وزن برابر ہوتا، پتہ نہیں کون سمجھا ہے، 2 کا وزن برابر ہوتا، اس لیے اللہ نے قرآن کو بھی پاک بنایا ہے، علی کو بھی پاک بنایا ہے۔ قرآن علی جیسا ہے، علی قرآن جیسا ہے، قرآن بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہے، قرآن بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے، قرآن بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، علی بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، قرآن بھی محمد کا معجزہ ہے، علی بھی محمد کا معجزہ ہے۔ اگر بیدار ہے تو جملہ پہنچے گا، قرآن کو بھی اللہ نے مسلمانوں کے لیے بھیجا ہے، علی کو بھی مسلمانوں کے لیے بھیجا ہے۔ ارے بیدار ہو کے سننا، قرآن بھی فوٹو سے نہیں بنا ہے، نہیں پیچھے رہ گئے ہو، میں نے بہت بہترین جملہ آپ کی جھولیوں میں ڈالا تھا، بھئی قرآن بھی فوٹو سے نہیں بنا، علی بھی فوٹو سے نہیں بنا، جملہ بدل دیتا ہوں، قرآن بھی بندوں نے الیکشن سے نہیں بنایا ہے، علی بھی الیکشن سے نہیں بنا ہے، مولا سلامت رکھے، قرآن بھی الیکشن سے نہیں بنا، علی بھی الیکشن سے نہیں بنا، قرآن بھی اللہ کی سلیکشن ہے، علی بھی اللہ کی سلیکشن ہے۔ نہیں میں وضاحت کروں گا بھائی، دیکھو میری طرف، 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے الیکشن، ایک لفظ ہوتا ہے سلیکشن۔ الیکشن کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا، چھانٹنا جیسے آپ چھلنی سے کسی چیز کو چھانٹتے ہیں، الیکشن کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا، سلیکشن کا مطلب ہوتا ہے چننا، منتخب کرنا، چننا۔ اب یہی فرق ہے اللہ کے بنائے ہوا میں اور بندوں کے بنائے ہوا میں، بھئی جسے بندے بنائیں گے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے، اور جسے اللہ بنائے گا وہ چنا ہوا ہوتا ہے۔ جسے بندے بنائے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے لفظ سنا چھٹیا پھونک کے ہویا بندہ، جسے بندے بنائے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے، اور جسے اللہ بنائے وہ چنا ہوا ہوتا ہے۔ بھئی دونوں رسول اللہ کے معجزے ہیں، قرآن بھی محمد کا معجزہ، علی بھی محمد کا معجزہ، قرآن علی جیسا، علی قرآن جیسا، قرآن بھی اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، علی بھی اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، قرآن بھی بندوں نے نہیں بنایا، علی بھی بندوں نے نہیں بنایا، قرآن بھی مسلمانوں کے لیے آیا ہے، علی بھی مسلمانوں کے لیے آیا ہے۔ بھئی پچھلی جتنی امتیں گزری، نہ کسی کے پاس قرآن تھا،
نہ کسی کے پاس علی تھا. قرآن بھی مسلمانوں کے حصے میں آیا, علی بھی مسلمانوں کے حصے میں آیا. قرآن بھی اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنایا, علی بھی اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنایا. نہیں پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا. بھئی عزیزان گرامی قدر 1400 سال کے بعد آج بھی پوری کائنات پھر کے دیکھ لو, قرآن اور علی ایسے جیسے ہیں کہ آپ کو آج 1400 سال کے بعد بھی پوری کائنات میں قرآن جیسی کتاب نہ ملے گی, علی جیسا امام نہ ملے گا. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت, مولا آپ کو سلامت رکھے. قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے, علی جیسا امام کوئی نہیں ہے. میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں, بھئی قیمتی جملہ ہے, آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں. ہاتھ بلند کر کے آپ میرا جملہ وصول کریں گے, جسے جسے سمجھ آئے کہ اس کا ہاتھ بلند ہوگا. بھئی قرآن علی جیسا ہے, علی قرآن جیسا ہے. قرآن بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے, علی بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. قرآن بھی مسلمانوں کے لیے ہے, علی بھی مسلمانوں کے لیے ہے. قرآن اور علی دونوں ایک جیسے. آپ کہیں گے کیسے ایک جیسے ہیں؟ بھئی میری طرف دیکھو, بھئی قرآن میں بسم اللہ ہے, علی نطقہ بھائی بسم اللہ ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے, علی ساقی کوثر ہے. قرآن میں سورہ رحمان ہے, علی وجہ رحمان ہے. قرآن میں سورہ آل عمران ہے, علی فرزند عمران ہے. بھئی قرآن علم ہے, علی عالم ہے. قرآن ہدایت ہے, علی ہادی ہے. قرآن حاجت ہے, علی حاجت روا ہے. قرآن مشکل ہے, علی مشکل کشا ہے. پھر فیصلہ ہونے گیا, فیصلہ بعد والوں فیصلہ کرو. جو قرآن کو نہ مانے وہ بھی لعنتی ہے, جو علی کو نہ مانے وہ بھی لعنتی. مل گئے بھائی, مل گئے سارے. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. کائنات میں کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو کہے کہ قرآن کو نہ ماننے سے بندہ مسلمان رہ جاتا ہے؟ بھئی جب قرآن اور علی دونوں ایک جیسے ہیں تو جو جیسے قرآن کو نہ ماننے والا لعنتی ہے ویسے ہی علی کو نہ ماننے والا لعنتی. بات ماننے نہ ماننے تک نہیں, جو قرآن میں شک کرے وہ بھی لعنتی ہے, اور جب علی میں شک کرے وہ بھی لعنتی. مولا آپ کو سلامت رکھے, کیونکہ قرآن بھی رسول اللہ کا معجزہ ہے. بھئی مفہوم کیا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے نا, القرآن ما علی و علی ما القرآن. قرآن علی جیسا ہے, علی قرآن جیسا ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے نا. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے ہر بندہ نہیں سمجھے گا. میں بڑی ہی علمی بات, علمی نکتہ آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں. اہل علم سے میں ایک بار سب کو دعوت فکر دیتا ہوں. ایک جملہ سارے اٹھا کے میرے ساتھ وصول کر لینا اچھے طریقے سے, جیسے حق ہے وصول کرنے کا. جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں یہ مذہب جعفریہ کی بنیاد ہے, شیعہ مذہب کی اساس ہے, شیعہ مذہب کی بیس ہے. اس جملے میں اللہ کرے کہ سب کا ہاتھ بلند ہو جائے, کہیں سایہ نہ ہو جائے. رسول اللہ نے فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. مطلب کیا ہے مسلمانوں, رسول اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. رسول اللہ کی اس حدیث میں بھی اپنے نبی نے ایک حکمت کو چھپایا ہوا ہے. رسول اللہ اپنی امت کو یہ درس دینا چاہتے تھے, اپنی امت کو یہ سبق پڑھانا چاہتے تھے. میری امت یاد رکھنا, میں کہہ رہا ہوں کہ علی اور قرآن ایک جیسے ہیں. مفہوم کیا ہے؟ اگر قیامت تک کے لیے کبھی بھی تمہیں قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھ لینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھ لینا, اور اگر علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا. بھئی رنگ برنگی کتابوں سے نہ ڈھونڈتے پھرنا کہ علی کیا ہے, رنگ برنگی کتابوں سے نہ پوچھتے پھرنا کہ علی کیا ہے, رنگ برنگے بندوں سے نہ پوچھتے پھرنا کہ قرآن کیا ہے. اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی بتائے گا کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے. اگر علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن بتائے گا کہ علی کا مرتبہ کیا ہے, علی کا مقام کیا ہے. اور میں دو علماء کے درمیان کھڑے ہو کے بار بار کہہ رہا ہوں, آخری جملہ ہے آج کی مجلس کا. خدا کی قسم بندوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. میں جہاں سے منبر سے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں, حضرات رسول اللہ نے فرمایا علی اور قرآن دونوں ایک جیسے ہیں. بھئی اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ کا مفہوم یہ تھا کہ قرآن کوئی اور کام کرتا ہی نہیں ہے, قرآن علی کو سلام کرتا
کو سلام کرتا ہے، یا علی کے دشمنوں پہ بے شمار کرتا ہے۔ تھوڑی سی آواز میں بہتر کرنا، دو جملے موسیقی کے سنانا چاہتا ہوں بس۔ میرے مولا کے چاہنے والوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزادارو، یہ علی کی دشمنی تھی، یہ علی کا بغض تھا، یہ لوگوں کے دلوں میں علی کی دشمنی تھی، جس وجہ سے مسلمانوں نے علی کے بیٹے کے جنازے پہ بھی تیر مارے ہیں۔ آپ کی ہائی نکل گئی۔ بڑی مقبول مجلس، بڑی قبول مجلس۔ اللہ آپ کا اور میرا اس مجلس میں شامل ہونا مقبول و منظور فرمائے۔ ایک ایک آنسو کی خیرات مانگو سیدہ زہرا سے، تاکہ میری اور آپ کی عبادت مکمل ہو جائے۔ عبادت مکمل کرنے کے لیے میرے مولا حسن مجتبیٰ کا تابوت آئے گا۔ جیسے ہی یہ تابوت آ جائے سارے ایک بار آگے بڑھ کے کندھا دے لینا، نواسہ رسول کے تابوت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لینا، کیونکہ یہ وہ تابوت ہے جسے مسلمانوں نے مدینے میں بڑی بے دردی سے مارا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، میرے مولا حسن مجتبیٰ بڑے کریم امام تھے، کبھی اپنی سواری کو بھی تازیانہ نہ مارنے والا امام، اپنے دشمنوں سے بھی رحم دلی سے پیش آنے والا امام۔ میرے مولا کو جیسے ہی زہر مل گیا، آدھی رات کا وقت ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے بڑا قریب آ گیا ہوں۔ عزاداروں، آدھی رات کا وقت تھا، میرے مولا مدینے کے بازاروں میں دیواروں کو پکڑتے اس دروازے پہ آئے جس دروازے کے اندر میرا مولا امیر قاسم رہتا تھا۔ سارے ہائے کرو گے بھائی، امیر قاسم جناب فروا کے دروازے پہ آگے دروازے پہ دقل بات کیا ہے، بی بی نے دروازہ کھولا ہے۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ جیسے ہی دروازے سے اندر گئے ہیں، بستر بچھایا گیا ہے، میرے مولا بستر پہ لیٹے ہیں کہ میرے مولا کا جگر کٹ کٹ کے منہ کے راستے باہر آ رہا ہے، منہ کے راستے میرے مولا کا جگر خون بن کے باہر آ رہا ہے۔ عزاداروں، آئے کر کے یہ جملہ سن لینا، جو امیر قاسم کی یتیمی سے واقف، وہ 3 سال کے ہیں جناب قاسم۔ ایک بار میرے مولا نے فرمایا، فرما میرا قاسم کہاں ہے؟ فرما جو چھوٹی اولاد والے ہو، فرما میرا قاسم کہاں ہے؟ کہا مولا آپ کا قاسم سو رہا ہے۔ کہا میرے نانا فرمایا کرتے تھے کہ اولاد سینے کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ہائے فرما اولاد سینے کی ٹھنڈک ہوتی ہے، لا میرے بیٹے کو میرے سینے پہ سلا دے، میرا سینہ چل رہا ہے، میرا سینہ تندور کی طرح چل رہا ہے۔ ایک بار جناب فرما نے امیر قاسم کو بستر سے اٹھایا، جیسے ہی مولا حسن کے سینے پہ سلایا، ابھی ایک لمحہ نہ گزرا تھا کہ تڑپ کے میرے مولا قاسم جاگے ہیں، نیند سے جاگے ہیں، رو کے کہتے اماں مجھے اتنے گرم بستر پہ کیوں سلا دیا ہے؟ اماں مجھے اتنے گرم بستر پہ کیوں سلایا ہے؟ رو کے میرے مولا فرماتے ہیں بیٹا قاسم یہ بستر نہیں تیرے بابا کا سینہ ہے، اب مجھے اجر رسالت عطا کر دیا ہے، میرے نانا کی امت نے اجر دے دیا ہے۔ عزاداروں سنو گے، ہائے کر کے جملہ سن لینا، پتہ نہیں کون سمجھے گا کس کس کی ہائے بلند ہوگی، اللہ کرے کہ میں یہ جملہ پہنچا سکوں۔ بڑا ہی درد والا جملہ، پہلے سے معافی مانگ کے جملہ پڑھتا ہوں۔ عزاداروں ایک بار میرے مولا حسن نے کہا، فرما کوئی میری اجڑی ہوئی زینب کو خبر پہنچائے، ہائے برباد، کوئی میری اجڑی ہوئی شام کی مالکہ کو خبر پہنچائے، اب مجھے اپنی بہن سے آخری وقت میں ملنا ہے۔ عزاداروں جناب فرما کہتی ہے کون بتانے جائے گا، میں پردہ دار مستور ہوں، آدھی رات ہے، میرے مولا نے فرمایا میں اپنے بیٹے قاسم کو بھیجوں گا۔ عزاداروں ہائے کرو گے، ہائے کرو گے، جناب فرما کہتے ہیں میرا قاسم جو ابھی بہت چھوٹا ہے مولا، اسے بتانے کا طریقہ نہیں آتا۔ عزاداروں سنو گے کیا کیا میرے مولا نے؟ میرے مولا حسن فرماتے ہیں میں قاسم کی کوئی شکل ایسی بناؤں گا، آخر وہ بطول کی بیٹیاں ہیں، دیکھتے ہی سمجھ جائیں گی کہ مولا کیا کرو گے۔ عزاداروں دیکھنا میری طرف، ایک بار میرے مولا نے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا، قاسم کے بالوں میں خاک ڈالی ہے، کہا اپنی پھپھی کے دروازے، آئے برباد، اپنی پھپھی کے دروازے پہ چلے جاؤ، وہ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گی۔ اور بڑا قریب امام تھا میرے مولا حسن،
بعد تہجد کے لیے اٹھ جائے گی فاطمہ زہرا کی بیٹی، چپ کر کے دروازے پہ کھڑے رہنا، جیسے ہی دروازہ کھلے گا تیری تھپی پہچان جائے گی۔ اچھا دارو آپ کو پتہ ہے نا جو 3 سال کے بچے سے واقف ہو، 3 سال کے بچے کو نیند سے جگایا جائے بچوں کو فوراً پھر سے نیند آ جاتی ہے۔ جیسے ہی پھوپھی کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ اندر سے مکفل تھا، قاسم دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے اور وہیں پہ قاسم کو نیند آ گئی۔ تہجد کے لیے بیویاں اٹھی ہے، جناب فرما نے جناب فضا نے جیسے ہی دروازے کو بھاری دیکھا، کہا شاید کے دروازے پہ کوئی فقیر آیا ہے، شاید کے دروازے پہ کوئی فقیر آیا ہے۔ عالیہ نے کہا اما فضا دروازہ کھول کے دیکھو، کوئی فقیر بڑی جلدی آ گیا ہے، کوئی فقیر بڑی جلدی آ گیا ہے۔ آئے کرو مولا سارے ایک بار جناب قاسم دروازے سے ٹیک لگا کے سوئے ہوئے تھے، جیسے ہی دروازہ کھلا ہے قاسم جناب فضا کے قدموں پہ گرا ہے، جیسے ہی قدموں پہ گرا جناب عالیہ کے آواز کون فقیر ہے؟ اچھا دارو ہائے کر کے استقبال کرنا، رو کے کہتے ہیں عالیہ لٹ گئے۔ رہی آیو چلو یار بھائی ایک منٹ چل کچھ نہیں ہوا جتنی پہلے میں اپنا دسنا ہوں
ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। शॉर्ट पे पड़ा पड़ा नहीं पड़ा नहीं ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ। हुसैन रोते ने चांद दे